تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی نماز رات میں ہوگی، چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اس لیے اس نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی، لیکن اس کا اعلان ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ جامعۃ، حرم شریف میں اس کا اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ، اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سورج ایک بار بے نور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں، پھر آپ نے تکبیر تحریم کہی اور نماز مکمل کی۔ مرد عورتیں سب پڑھ سکتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز شروع کی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر انہوں نے بھی اس نماز کو شروع کیا۔ اس نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کریں، پھر اس کے بعد دعائے اس کا پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی صورت ملائے، لمبی قیام کرے، لمبی قرات کرے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں کافی دیر ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کافی دیر کھڑا رہے، اور اس کے بعد سجدہ نہیں کرنا، پھر دوبارہ پھر آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر قرات کرنی ہے۔ لیکن اس دوسری رکعت کے اندر قرات تھوڑی بنسبت پہلی رکعت کے کیا ہو، کم ہو، تو پھر آپ نے دوبارہ رکوع کرنا ہے، اور اس طرح جس طرح پہلے رکوع کیا اور اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر آپ ٹھہریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، لمبے طویل سجدے ہوں، تو یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہوئی، تو دوسری رکعت بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت کے بنسبت اس کے اندر قرات کیا ہے، کم کرنی ہے۔ تو اس نماز کے اندر قرات کیا ہوگی، جہری ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پرمشقت قیام فرمایا، لمبا قیام فرمایا، کافی دیر کھڑے رہے۔ آپ کا قیام سورۃ البقرہ کے قیام کی طرح طویل تھا، تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو ادا کیا، اور آپ بھی اس نماز کا اہتمام فرمائیں اور اسی طرح اس کو ادا فرمائیں، اور یہ اس کے اندر قیام کیا ہو، لمبا ہو، اور رکوع 2 رکوع کی جائیں اور 2 سجدے کی جائیں، اس کے اندر تو 2 قیام بھی کی جائیں، تو اس طرح اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نماز کا طریقہ مکمل طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ کے اندر آپ لوگ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔